السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کنٹینیوز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح قرآن حکیم کے ساتھ روزے کی حالت میں یہ 30 دن گزارنا انسان کے دین کو ریوائیو کرتی ہے, انسان کے قلب کو برائٹن کرتی ہے, انسان کے روحانی وجود کو تقویت دیتی ہے, اس کو اسٹرینتھن کرتی ہے. اب ہم نے کیونکہ دین کو ریچولائز کر لیا تو دین مذہب بن گیا, اور مذہب کیا کرتا ہے کہ اس نے ہمیں آرم کر دیا ہے ود فتوے اینڈ ججمنٹس. ہم ہر وقت دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں, فلاں کی نماز ایسی نہیں, فلاں کا روزہ ایسا نہیں, فلاں ایسے کر رہا ہے, فلاں ویسے کر رہا ہے. حالانکہ دین جب ریچول سے آپ باہر نکلتے ہیں اور قدر پہ جاتے ہیں عبادات کی اور معاملات کی, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دین از آل اباؤٹ سلامتی. بیکم این انٹیگریٹڈ ہول. اپنی فکر پہلے کریں, اپنا اخلاق بلڈ کریں, خود پہلے اپنے اندر سلامتی لائیں, پھر وہ سلامتی آپ کو پرسونیفائی کرے, اور پھر آپ لوگوں کے لیے سلامتی بنیں. دیٹ وڈ بی دین. آپ نماز کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز مومن کو برے کاموں اور فحاشی سے روکتی ہے. ہماری نمازیں تو ایسے نہیں کرتی, بلکہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا جہاں کے خیالات اور بالکل رینڈم چیزیں جو انسان بعض دفعہ پورے دن میں نہیں سوچتا, نماز کے وقت وہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ. اسی طرح آپ سے نے فرمایا مومن کی معراج ہے, اللہ سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے, اور ہمیں یہاں پہ رکن بھی نہیں نماز کے پرفارم کرتے ہوئے احساس ہو رہا ہے. ہم آٹو پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور جب سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں خیال آتا ہے کہ اچھا ہم نے پوری نماز پڑھ لی. اتنی غفلت. Why? Because we have forgotten the essence of نماز. ہم نے نماز کو ایک ریچول بنا لیا, اور وہ ریچول ہم میں سے میجورٹی پہ انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا بوجھ ہے, اور صرف جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے, اور کیونکہ ہمیں اللہ سے کچھ چیزیں چاہیے, ہم نے اللہ سے کچھ دعائیں کرنی ہیں, اینڈ وی ڈونٹ وانٹ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہوں اور کوئی مشکل آ جائے, تو ہم اس لیے وہ مشکل سے وہ نمازیں ہم میں سے جو لوگوں کے اندر غفلت ہے. سبحان اللہ, دیر آر پیپل جو نماز کو واقعی پڑھتے نہیں ہیں, قائم کرتے ہیں, لیکن میری طرح کے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں صرف. وی ہیو فارگوٹن دا قدر آف نماز. صلاۃ, صلاح, اٹس رحمت, اٹس محبت. اللہ کی نظروں کے سامنے بابر سے پسند کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں تو میری نگاہوں میں ہوتے ہو, تو میری آنکھوں میں بستے ہو, جس وقت تم میرے سامنے کھڑے ہو تو میں تمہیں محبت سے دیکھ رہا ہوں. اب نماز کی جو قدر ہے, 2-3 باتیں, بہت بڑی حکمت ہے, 2-3 باتیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں, and I recently was told these things and they just blew my mind. کہ نماز کیا ہے؟ سرنڈر ہے. ہم سب کو پتا ہے نماز میں سر تسلیم خم کیا, ہم نے سرنڈر کیا, دیٹس اسلام, ٹو سرنڈر. لیکن یہ سرنڈر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم ہار کے سرنڈر کریں. حالانکہ سرنڈر کی اگر آپ نے اصلیت دیکھنی ہے تو آپ ایک بچے کو دیکھیں. لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہر انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا. بچے میں جو انسٹنکٹیو انوسنس ہے, اس میں وہ جو پاکیزگی ہے, ابھی اس کے اوپر دنیا کی چھاپ نہیں پڑی, ابھی اس کا جو لینز ہے, اس کا جو قلب ہے نا, وہ روشن ہے, اور وہ فطرت کے قریب ترین ہے. اسی لیے وہ اللہ کی آیات کو ابھی وہ وربلائز نہیں کر سکتا, وہ بات نہیں کر سکتا, لیکن وہ حق کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ بائی دا ٹائم وہ بولنے کی, چلنے پھرنے کی اس سچویشن تک جب وہ پہنچتا ہے تو تب تک اس کے اوپر دنیا کی اس حد تک چھاپ آ چکی ہوتی ہے, وہ دنیا کے سوشل میررز کی تربیت میں اتنا آ چکا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس فطرت سے کافی دور آ جاتا ہے. اسپیشلی آج کے زمانے میں جب ہر بچے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے سارا مسکرات میں گیجٹس دے دیتے ہیں, اینڈ دیٹ انسٹنکٹیو انوسنس, چائلڈہڈ از لاسٹ, اللہ معاف کرے. بٹ آپ اس بچے کو دیکھیں کہ چھوٹا بچہ, آپ اس کے سامنے بلاکس رکھیں اور آپ اسے کہیں گے میں تمہیں سکھاؤں کیسے ان بلاکس کو رکھنا ہے, وہ آپ کا ہاتھ جھٹک دے گا. آپ چپ کے خاموشی سے اس کو دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, ہی اور شی از ٹرائنگ ٹو بلڈ دس کیسل اور دس بلڈنگ, اور وہ بار بار گر رہا ہے, اس کو چھوٹا ہے, اس کو اس سے نہیں بن رہا وہ. تو جب وہ بالکل تھک جائے گا, آپ نے یہ بات بچوں میں بہت زیادہ دیکھی ہوگی, جتنا چھوٹا آپ اس کے اندر یہ چیز دیکھیں
کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ لا کے وہ ہر چیز نا آپ کے پاؤں میں پھینک دے گا, وہ بلاکس لا کے آپ کے پاؤں میں پھینک دے گا, اور وہ ایک ولنگ سرنڈر ہوتا ہے کہ اوکے فائن آئی گیو اپ, مجھ سے نہیں ہو رہا. لیکن اس بچے میں کوئی ایگو نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا, اور اس میں کوئی فیئر بھی نہیں ہے کیونکہ سامنے ماں یا باپ ہے, اور اس کو ایبسولوٹ ٹرسٹ ہے کہ میں جب فیل ہو جاؤں گا آئی ول ٹرائی, میں خود کوشش کرتا ہوں ٹو مائی ہارٹس کنٹینٹ. جب میں فیل ہو گیا کوئی پریشانی نہیں, یہ ہستی ہے نا یہ, اور ایک نہیں دو ہیں, اور ایبسولوٹ ٹرسٹ ہے کہ میں جب ان کے پاس جاؤں گا انہوں نے نہ مجھے جتلانا ہے. ابھی خیر اس بچے کو کانسیپٹ ہی نہیں کہ جتلانا کیا ہوتا ہے, بٹ انہوں نے جتلانا بھی نہیں, ڈانٹنا بھی نہیں, انہوں نے آگے سے مجھے دھتکارنا بھی نہیں, انہوں نے اسی وقت گود میں لینا ہے اور مجھے پیار سے وہ چیز بنا دینی ہے. تو کتنا کمفرٹ ہے اس بچے کے پاس اس سرنڈر میں کہ جب میں تھک جاؤں گا تو دس از مائی سیف پلیس ٹو فال, اور یہ مجھے اپنی گرم گود میں لیں گے اور میرا سارا کام ٹھیک کر دیں گے. I remember I would do this with my father. آپ بھی سوچیں, آپ یہی اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرتے رہے کہ I would try mathematics کی جو پرابلمز ہوتی تھی by myself, کہ نہیں میں نے آج اسکول میں پڑھا مجھے پتا ہے, and they'd be like okay fine, he'd be reading his newspaper, my mother would be doing her work, and I would try my level best کہ مجھے بڑا پتا ہے. اور ایک ٹائم آتا تھا جب انسان تھک جاتا ہے, I would give up and I would just come to them, put my notebook in front of them and say کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, اب کر کے دیں. And I don't remember a single time, and I'm not exaggerating, seriously, I never can recall a single moment جب بابا نے اماں نے اگر سے کہا کہ اب کر لو اپنی مرضی, کبھی نہیں. انہوں نے اٹھا کے اپنی گود میں اٹھایا, اپنی چادر میں لپیٹا, آرام سے بیٹا یوں تھا, اب آپ کو سمجھ آئی. اور پھر ہم وہی, because we're so comforted with their, we have this absolute trust کہ جب میں اگلی دفعہ بھی اسی طرح میرے ساتھ ہوگا تو I can come and surrender myself to their محبت, and they will make everything right. اور آپ باہر دنیا میں بھی جب جاتے گئے and you make mistakes with this confidence as a child کہ اگر مجھ سے کوئی چیز خراب ہوئی بھی تو لا کے ماں باپ کے پاؤں پہ رکھ دینا, وہ ٹھیک کر دیں گے. یہ سرنڈر کا ایسنس ہے, اس میں کوئی ہار نہیں ہے, اس میں تو سب سے زیادہ کمفرٹ ہے. اور یہ نماز ہے. جب ہم اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اوپر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جیسے آج موویز میں دکھاتے ہیں ہینڈز اپ, وی ہینڈز اپ, ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ایک دفعہ نہیں آتے, یہ اس کی رحمت ہے. 5 دفعہ ہم پہ فرض کر دے کہ جب 5 دفعہ مجھے اپنی شکل ضرور دکھانا, مجھے پتہ ہے دن میں کتنے تمہیں ٹائم کے تھپڑ لگیں گے, تمہیں معاملات کے تھپڑ لگیں گے, تمہیں کتنی تکلیفیں ہوں گی. یو ول نیڈ اے پلیس ٹو سرنڈر. کوئی ایک جگہ چاہیے جہاں پہ تم گرو اس ٹرسٹ کے ساتھ کہ اگلا مجھے سنبھال لے گا, تھام لے گا. تو آپ اللہ کے سامنے جب اللہ اکبر پہلا کہتے ہیں سبحان اللہ, آپ کہتے ہیں اللہ میرا چہرہ, میں نے چہرہ وجہ کیا ہوتا ہے, وجہ از یور بینگ, آپ کی ذات, ناٹ دس جسم, یور ہستی, یور ذات. آپ کہتے ہیں میں نے اپنا وجہ آپ کی طرف کر لیا. اللہ اکبر. اینڈ اللہ اکبر از واٹ, میں تھک کے آ گیا ہوں, یعنی میں گر رہی ہوں آپ کے حضور, مجھے پکڑ لیں. اسی طرح یہ جو ہم ٹرم یوز قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے ظلمت نفسی, ٹوٹل سرنڈر, ٹوٹل ابدیت اور محبت کی کا کلمہ ہے یہ. کیا آپ کہہ رہے ہیں جیسے ہم ماں کے سامنے کہتے ہیں کہ ماما آئی میسڈ اپ, اب آپ خیال کریں, میں تو آپ کی چادر میں چھپ رہی ہوں. اٹس لائک دیٹ. یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک, آپ کی ذات اتنی پاک, اتنی صبور, اتنی کریم, اتنی لطیف, اتنی محبت والی, میں آ گیا, مجھ سے ظلم ہو گیا, چھپا لیں. ظلمت نفسی. There and then Allah subhanahu wraps you up in his hug, in his lap, in his chadar, اور محبت سے آپ you surrender and he accepts. That was نماز. بٹ ہم نے تو اللہ اکبر کیا اور کہ بس کسی طرح یہ سٹارٹ ہو اور ختم ہو. پھر آپ دیکھیں جب آپ ہاتھ باندھتے ہیں, 2 جگہوں پہ ہم ہاتھ باندھتے ہیں, مرد پیٹ پہ ناف کے پاس اور ہم اپنے سینوں پہ. اللہ سبحانہ سمبلائز کرا رہے ہیں, انسان کو 5 وقت یاد کراتے ہیں
اور ماشاءاللہ یہاں پہ بھی سبحان اللہ اللہ کا لاڈ دیکھیں کہ بندی سمبلائز کرتی ہے قلب کو تھام کے رکھا ہے کہ یا اللہ میاں یہ جو قلب ہے میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا رہی ہوں, میں آپ کی بارگاہ میں سرنڈر کر رہی ہوں, اور میں اپنے آپ کو یاد کر رہی ہوں اس قلب کو میں نے اس طرح بچا کے رکھنا ہے اس دنیا سے. یہ دنیا بہت تھکاتی ہے, یہ دنیا بہت بے وفا ہے, یہ دنیا محبت نہیں کرتی. محبت صرف لا ودود الا اللہ, لا لطیف الا اللہ. کوئی اور لطیف ہے ہی نہیں, کوئی اور ودود ہے ہی نہیں, کوئی اور ولی ہے ہی نہیں, صرف آپ ہی آپ ہیں. تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کا عورتوں کے ساتھ لاڈ ہے کہ ہم سمبلائز کرتے ہیں اس قلب کی حفاظت. اینڈ مین دے پٹ اے ہینڈ آن دیئر ٹمیز, یہ اپنے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہ یہ جو ایپیٹائٹ ہے نا انسان کی, یہ جو انسان کے اندر جتنی ہوس ہے کھانے پینے مال, یہ سب اس کو کنٹرول میں رکھنا. اور سیدھے ہاتھ کو اوپر اس لیے رکھا کہ اس سیدھے ہاتھ سے اپنے یہ جو ویکنیسز ہے نا, جو ویک ہینڈ ہے, اس کو اسی طرح تھام کے رکھنا. اس کو ضرورت پڑے گی, اس کو ایسے نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. Then we bow down and باقی مطلب یہ جو سرنڈر والی بات ہے, just recently was told this thing and I kept on remembering my بچپن and a lot of incidents and I'm like نماز میں کیا خوبصورت سرنڈر. کبھی اس طرح میں نے نماز پڑھی نہیں. میں نے اللہ میں کے سامنے کبھی ایسے ہینڈز اپ نہیں کیا کہ اللہ میں آ گئی ہوں آپ سے صلح کرنے. اتنی لڑائی میں نے آپ کے ساتھ کی ہے, کانسٹنٹ میں اپنی چاہت کے پیچھے گئی ہوں, میں تھک گئی ہوں, میں ہار گئی ہوں. I want to confess کہ I messed up. I want to confess and do شکایت of my own نفس کہ مجھے اور کسی نے تکلیف نہیں دی, میرے اپنے نفس نے تکلیف دی ہے. And I want to confess that to you. And I want to surrender کہ میں صلح کرنے آئی ہوں, مجھے اپنا بنا لیں. And I've never done that sajda of absolute humility and trust. Because for me, namaz is just a ritual that I just have to perform, and that too on an auto. اب یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہاں سے آئی؟ آپ قرآن حکیم پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں. آپ کو ان ساری عبادات, زندگی کے تمام معاملات, مال اولاد, پیرنٹس, اسپاؤز, محبت, خوشی, سکسیس, ان سب پیراڈائمز کے پیچھے کی حقیقت آپ کو سمجھ آئے گی. ان سب عبادات احکامات کے آپ کو ایسنسز سمجھ آئیں گے. کہاں سے؟ قرآن اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ تقویٰ تو ایک قلب کی سچویشن ہے, لیکن تقویٰ منزل نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے ایک دفعہ تقویٰ آ گیا بس اب یہ یہیں پہ رہے گا, ایسا نہیں ہے. یہ تقویٰ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, یہ تو حضوری ہے. دنیا آپ کو غافل کرے گی, حضوری چلی جائے گی. اس کو آپ نے گارڈ کرنا ہے. یہ تقویٰ قلب کو گارڈ کر رہا ہے, لیکن اس تقویٰ کو بھی کوئی چیز گارڈ کریے. اینڈ واٹ از دیٹ؟ اٹس دیٹ شکر گزاری. وہ جو مجھے اب نماز کے بارے میں سمجھ آئی کہ آئی ایم سرینڈرنگ. اب جب میں نماز کو سوچتی ہوں, آئی بیکم سو تھینک فل. میرے سونے رب تعالیٰ اتنا پیار, اتنا پیار مجھے, اور مجھ پہ فرض کہ میری قسمت میں لکھ دی یہ نماز, مجھ پہ فرض کی. کیونکہ اگر آپ مجھ پہ چھوڑتے تو میں تو ظالم ہوں, میں نے تو اس کو اپنے اوپر برڈن سمجھ کے چھوڑ دینا تھا. آپ نے یہ جو میرے ساتھ اتنا کرم کیا, مجھے زبردستی لا کے 5 دفعہ کھڑا کرتے ہیں, 5 دفعہ I have a soft cushion of your محبت and your ولا and your نصرت and your کریمی, your شفقت, your warmth to fall into. You know how a kid yearns for ماں کی گود. That اگر آپ کو سمجھ آ جائے قدر, that's how you're aching to go to اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں نا مومنین وہ ہیں جو وضو کر کے ویٹ میں ہوتے ہیں مولوی صاحب اذان دے, کیونکہ انہوں نے نماز پڑھنی. اس لیے نماز پڑھنی کے سر سے اتارنی ہے, کیونکہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا, پھر سے اپنی تھکاوٹ دور کرنے کا, پھر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا, پھر اپنے اندر وہ جو سب توڑ پھوڑ تھی اس کو شفا دلوانے کا, اس کو انٹیگریٹ کرنے کا, اس سارے توڑ پھوڑ کو میکنگ پیس ود اٹ, میکنگ پیس ود یور رب. وہ ٹائم آ گیا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تقویٰ منزل نہیں ہے, یہ اسٹیٹ آف بینگ ہے. تقویٰ گرو کرتا ہے. اور اب تقویٰ کو کیا گارڈ کر رہی ہے چیز؟ شکر گزاری. یہ جو سینس آف گریٹیٹیوڈ ہے, یہ آپ کے تقویٰ کو انفلیم کرتی ہے, بڑھاتی ہے. اور آپ اگر
سورہ مائدہ کی آیت 93 پہ غور کریں. اللہ سبحانہ و کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے میں تقوی ہوتا ہے، پھر تم ایمان لاتے ہو، یعنی کہ اسلام تمہارا پریکٹیکل بننا شروع ہوتا ہے، پھر تم عمل صالح کرتے ہو، پھر تمہارا تقوی گرو ہوتا ہے ان اچھے اعمال سے. تمہارے اندر وہ جو حضوری ہے اس کو ڈیپتھ ملتی ہے، اس کا پیرامیٹر بڑھتا ہے، تو تمہارے جو ایمان ہے اس کا لیول اور اوپر چلا جاتا ہے. پھر تمہارا تقوی بڑھتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے ایمان بڑھتے 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 احسان کو پہنچ جاتا ہے. اب واٹ از دس پوش؟ یہ جیٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ نائٹروجن جیٹ پیکس کہاں سے لگ رہے ہیں؟ یہ شکر گزاری کے ہیں. جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں ویسے ویسے یہ حضوری، محبت اور محبت کمپلیٹ سرنڈر اور وہ مطمئنہ کا ایک ٹائم آ جاتا ہے جہاں افوض امری اللہ، ہر چیز اللہ کے. اللہ کہہ رہا ہے کھڑے ہو، جو بندہ کھڑے اور خوشی خوشی میرے رب کی چاہت ہے. حضرت ابراہیم ہے، جلنے کے لیے تیار ہیں، اوپر تک تلی مچی ہوئی آسمان میں ملائکہ دوڑ بھاگ رہے ہیں، اوپر سے نیچے ایک کے پیچھے دوسرا آ رہا ہے کہ ہم آپ کے وزیر ہیں، حکم دیں. آپ کہہ رہے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے. ہی از ہیپی ٹو واچ ابراہیم برن. اس کی رضا ہے، اس کی رضا میں میرا سکون ہے. وہ جلنا دیکھنا چاہتا ہے، میں جلنے کو تیار ہوں. آئی ڈونٹ نیڈ یور ہیلپ. اور اللہ سبحانہ کی پھر جو محبت آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو تو ہم نے انسانیت کا امام بنا. یور دا اسٹینڈرڈ. وفا ہیں آپ، یہ وفا کا لیول. دس از شکر گزاری کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے تو تقوی گرو کرے گا. قرآن کے ساتھ بیٹھیں، شکر گزاری آئے گی، اللہ کی نعمتیں چیزیں نظر آئیں گی، آپ کی یہ آنکھوں کے پردے ہٹ رہے ہیں. Very beautiful small talk by Uzair Lala, Sayyid Uzair Qadri, one of my teachers, very, very beloved brother. I want to share that with you and then we will talk a bit more about this. جتنے بھی دین دنیا میں اس وقت پائے جاتے ہیں تمام دین اصول ثلاثہ پر چلتے ہیں. 3 اصول بنیاد ہیں ان کی: معاد، رسالت، توحید. آخرت، رسول اور اللہ. اللہ کا ایک ہونا، اس کا رسولوں کو بھیجنا اور ایک آخرت کے دن پر ایمان لانا. یہ 3 اصول ہیں جو بنیادی ترین اصول ہیں کسی بھی دین کے. اور جب لفظ توحید آتا ہے تو یہ بھی میں آپ کو ایک ہے تو تھوڑی سی اور بات، لیکن چلیں. توحید کا اکثر جو مبلغ ہیں وہ توحید سے مطلب لیتے ہیں اللہ ایک ہے. یہ مطلب نہیں ہے توحید کے لفظ کا. یہ باب تفعیل پر چڑھتا ہے. تفعیلاً توحیداً، اس کے 2 مطلب ہیں: ایک کرنا یا ایک کہنا، ایک ہونا نہیں. دیٹ از ڈفرنٹ، دیٹ از ویری ڈفرنٹ. تو اگر توحید کو میں اسٹینڈرڈ بناؤں تو توحید میں شیخ الاکبر یہ فرماتے ہیں توحید میں ایمان عقائد کی تجسیم کا نام ہے. تھوڑا بھاری جملہ ہے لیکن اٹس ویری ایزی. کہ جب تک تمہارا کوئی عقیدہ تمہارے کسی عمل میں نہ ڈھلے وہ ایمان نہیں بنتا. شیخ الاکبر کا جملہ ہے اور اس کا بڑا آسانی سے آپ قرآن سے کئی مثالیں لے سکتے ہیں. تو شیخ الاکبر یہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنی ذات کو سمجھنا ہے تو اس کا حوالہ صرف توحید ہے، اور اگر توحید کو سمجھنا ہے تو اس کا حوالہ صرف کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، 4 لفظ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تیری نماز قائم نہیں ہوتی جب تک اس کی تجسیم نہ ہو جائے، جب تک تیرے رگو پے میں بس نہ جائے، اس طرح یہ کلمہ بھی خالی رٹے لگانے سے، تسبیح پڑھنے سے اور سر ہلا ہلا کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک یہ اس حد تک تیرے اندر راسخ نہ ہو کہ تیرے سانس لینے سے بھی اور تیرے اٹھنے میں، تیرے بیٹھنے میں، تیری گفتار میں، کردار میں، رفتار میں، ہر معاملے میں اس کلمے کی جھلک نظر آئے. یہ کس طرح ہو کہ کلمہ جو ہے وہ اتنا میرے اندر اتر جائے کہ میرے ہر عمل پر اس کی چھاپ لگ جائے توحید کی. اور جب توحید کی چھاپ لگے گی تو کیونکہ توحید اور ذات ایک ہی مانوی طور پر دونوں وحدت پر قائم ہے تو کچھ مجھے اپنی ذات کا شعور آنا شروع ہوگا. اب اس کلمے کی تجسیم دیٹ از دا بیسک ورک آف صوفی. اور یہ مسلک سے بالا تر ہو کر میں آپ سب کو یہ تحفہ دے رہا ہوں. صوفیاء نے ایک بڑا ہی کارآمد فارمولہ دیا ہے، بہت ہی آسان، اٹس ویری سمپل. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو کلمے پر لاگو کر لو تو قیامت تک تمہارے اوپر علوم ربانی رکیں گے نہیں. ایوری ٹائم دیر ول بی اے نیو اوپننگ فار یو.
علمی حساب سے صرف یہی 4 لفظ لا الہ الا اللہ، ان کی تقسیم کیسے کرنی ہے؟ اور یہ کسی مسلک کے لیے پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان جو بھی صاحب ایمان ہے وہ اس کو آزما سکتا ہے. اٹس این اوپن تھنگ. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کائنات جو ارد گرد تمہارے بنائی گئی ہے پروردگار نے بنائی ہے، پہلے اس کا مقصد سمجھو جس پر میں ابھی بات کروں گا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کلمے کو اس کے ساتھ جوڑو. اب کیسے؟ کہتے ہیں کوئی بھی سچویشن ہو تم دیکھو اس میں لیسن کیا ہے. اور کوئی بھی ایکسپیرینس جو ہے ہمیشہ یاد رکھو، ہر ایکسپیرینس اللہ کے کسی نہ کسی اسم کے ماتحت ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کو دیکھو، اس میں جتنے بھی اسماء ربانی ہیں یہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، ان کو چنو. اور لا الہ، الہ اس میں صفت ہے، الا اللہ، اللہ اس میں ذات ہے. ابھی ذات اور صفات کی بحث کی ہے، صفت اور موصوف کی، اس کو ذہن میں رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ الہ کی جگہ بھی وہ اللہ کا نام لگا دو اور اللہ کی جگہ بھی اللہ کا نام لگا دو. اب پہلے ارد گرد دیکھیں اب واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. اٹس ویری سمپل، اٹس ناٹ کمپلیکیٹڈ ایٹ آل. کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیلیگرافی ہے، اب یہ تخلیق ہے کسی کی. اب یہ میرے ماحول نے مجھے ایک انپٹ دی ہے کہ دس از کیلیگرافی اینڈ اٹ از بین کریٹڈ بائی سم باڈی. لیکن میں نے اب تقسیم کرنی ہے کلمے کے حوالے سے، تو میں کہوں گا لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں ہے. اور وہ شیخ الاکبر کہتے ہیں تمہاری توحید مکمل تب ہوگی جب اللہ کی جگہ پر بھی وہی صفت آ جائے، لا خالق الا الخالق. میں دیکھتا ہوں کوئی امیر آدمی آیا ہے، اعلیٰ حضرت آئے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو بڑے امیر ہیں. تو شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ فوراً اپنا ذہن کلمے کی طرف لے جاؤ، لا غنی الا الغنی، کوئی امیر نہیں ماں سوائے اس امیر کے. ویری ویری سمپل فارمولا، ویری ویری سمپل فارمولا. تو تمہاری نظریں اسی چہرے پر نہ رک جائیں، فوراً قرآن دیکھو اور اس کو کلمے میں اس اسم کو فٹ کرو، لا جمیل الا الجمیل. میں آپ کو اس کو سمجھا سکوں کہ کلمے کی تقسیم کے حوالے سے وہ فرما کیا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے قیام کا مقصد کیا ہے، دنیا کو اللہ نے وجود میں کیوں لایا. اور اس میں وہ حدیث قدسی جو ان کی بہت فیوریٹ ہے، کنزن مخفیہ، میں تھا ایک چھپا ہوا خزانہ، فاحببت ان اعرف. یہاں پر ضروری ہے اس کو ٹرانسلیٹ صحیح طرح کیا ہے، آئی لوڈ، آئی وانٹیڈ ٹو بی نون از اے بیڈ ٹرانسلیشن. احببت، حب سے لفظ نکل رہا ہے، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. تو اسی لیے صوفی کہتے ہیں کہ لو از دا فرسٹ موومنٹ بیکاز آف دس حدیث. فاحببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے تمام مخلوقات کو بنایا. لعرف، تاکہ وہ ضرور، یہ لام تاکید ہے، تاکہ وہ ضرور بل ضرور میرا عرفان حاصل کریں. یہ دنیا جو بنائی گئی ہے یہ صرف اس لیے بنائی گئی ہے، ایک ہی مقصد ہے اس کا کہ اللہ تعالی کی صفات اس کی مخلوقات کے توسط سے تم پر کھل جائیں. سبحان اللہ. اب آپ اس سب چیزوں کو لنک کریں تو تقوی جو کہ قلب کی حضوری ہے اس گاڈ کانشیسنس کے ساتھ جب آپ قرآن حکیم کا شکر ادا کرتے ہوئے، شکر کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کے انٹینڈیڈ یوز کے مطابق استعمال کرنا، اس کے حق کے مطابق. فارملی ایک جملہ نہیں بولنا تھینک یو کا، اس کو عملاً شکر ادا کرنا ہے. تو قرآن کو اب جب ہم پڑھیں گے حق سمجھ آئے گا، ارد گرد کی آیات ابھر کے نظر آئیں گی، اور انسان کا وہ تقوی اس پہلے لیول سے مزید گرو ہوگا، صاحب ایمان بنے گا، صاحب احسان بنے گا. اور یہ مسلسل ایک سفر ہے شکر گزاری کا، کیونکہ اب آپ جب قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ محبت اگر کچھ ہے تو صرف میرا رب ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ فرعون جیسا کافر بھی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اب بھی توبہ کر لو، ایک دفعہ مڑو تو صحیح، ایک دفعہ ایمان تو لاؤ اپنے رب کے غفر پہ، اپنے رب کی رحمت پہ، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں. اور آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں ایسی ایسی سخت مقامات آتے ہیں، اور آپ پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اتنی کوئی ناشکری کرے تو اس کو تو کوئی اس سے بھی کوئی بڑی سزا ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی آ جاتے ہیں، واللہ غفور الرحیم. لیکن اللہ بہت غفور الرحیم ہے. ہاں
شرک بھی کر رہا ہے ایک بندہ، کافر بھی ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے اگر وہ لوٹ آیا، وہ پلٹ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ خود استغفار کرتے ہیں پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در پہ آ جائیں، آپ ان کے لیے استغفار کریں، دیکھیں اپنے رب کو کیسا معاف کرنے والا پائیں گے۔ محبت سے بھرا ہے قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اللہ جو کہ قادر مطلق ہے، اس نے آؤٹ آف ہز لو فار ہز عبد، اگر اس نے محبت میں یہ ساری کائنات کریٹ کی ہے، پھر اس نے اس تخلیق سے پیار بھی بہت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاتب علی نفس الرحمہ، بار بار ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان ہوں میں، رحیم ہوں، کاتب علی نفس الرحمہ، تو آپ بے اختیار کیا اٹھتے ہیں لا ودود الا اللہ، کوئی محبت ہے ہی نہیں مگر اللہ کے۔ اور آپ کو جب اپنی حقیقت سمجھ آتی ہے، انسان اپنے بارے میں پڑھتا ہے کہ میں کیا تھا، میں اللہ کا امر ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا نور مجھ میں پھونکا، یہ کائنات کیا ہے، یہ ایک کلمہ ایک کن ہے، آج اللہ اپنا امر واپس لے لے، آج اپنے ارادے کے لوٹنے کا فیصلہ کر لے، تو ہر چیز اللہ کی مٹھی میں لپیٹ لی جائے گی، ہر چیز پلٹے گی، انسان کا جسم مٹی مٹی، پانی پانی، دخان، ہوا، یہ سب کچھ گھومتے گھومتے لپٹتے لپٹتے کن میں فولڈ ہو جائے گا، انسان کی روح واپس اللہ کے امر میں چلی جائے گی، اب اللہ ہی کی ہستی رہے گی۔ ہم سب تو پاسبلٹیز تھے جو اس کے ارادے کی وجہ سے ظہور کے، انسان بے اختیار کہتا ہے لا وجود الا اللہ، کوئی وجود ہے ہی نہیں، میں تو اسی کی وجہ سے قائم تھا، حقیقی وجود اللہ کا ہے، میں تو ایک پوٹینشیل تھا، اللہ کی محبت سے قائم تھی اور ہوں۔ اور جب آپ مشکل کے وقت لا وجود الا اللہ کا ورد شروع کرتے ہیں اور سوچ کے میں کیا رہا ہوں، اللہ ہی ریالٹی ہے، یہ سب کچھ، یہ دس از آل مایا، یہ سب ایک سراب ہے، میرے رب کا حکم آئے گا، دریا پھٹ جائیں گے، دریا راستہ دے دیں گے لاکھوں کی ایک قوم کو، اور ایک سپر پاور کو زمین آرام سے اپنے اندر لے جائے گی۔ سبحان اللہ، لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آپ جب مقامات پڑھتے ہیں غزوات کے، آپ دیکھیں بہت کم غزوات ہیں جو ایکچوئل لڑی گئی، اور جو لڑی بھی گئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں بھی وہ جنود لڑ رہے تھے اللہ کے، وہ ملائکہ تھے جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ نصرت تو ہمیشہ ہوائیں چلی، غزوہ خندق میں آپ دیکھیں میسو آرمی، ہر طرف سے عرب کی فوجیں اتر آئی مدینہ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی اور سب کچھ ختم ہو گیا، کعبہ پہ اٹیک ہو رہا ہے، ابابیل، آپ یہ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں لا نصیر الا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے ہی نہیں، لا ولی الا اللہ۔ سبحان، اب یہ گریٹیٹیوڈ ہے آپ کے قلب میں، کانسٹنٹ ایک گریٹیٹیوڈ ہے، ایک شکر گزاری، اور یہ شکر گزاری جتنی بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنا قلب متقی ہے، یعنی کہ ڈیسنٹ انسان بھی ہو، ابلیسیت والا نہ ہو، کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا احسان بڑھ رہا ہے اتنا اس کا شر بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس میں تکبر ہے، اور اگر جو متکبر ہوتا ہے نا، اس پہ آپ جب احسان کرتے ہیں تو مولا علی نے فرمایا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، کیونکہ اس کے اندر وہ گریٹیٹیوڈ ہی لے کے آئے گا، الٹا اس کو لگے گا کہ اس کا مجھ پہ احسان ہو گیا، اب مجھے اس کو اس کو کسی طرح مجھے اپنے آگے نیچا دکھانا تاکہ کہیں مجھ پہ احسان نہ جتا دے، کیونکہ اس کا اپنا ظرف اتنا گرا ہوا ہے۔ بٹ ایک انسان ڈیسنٹ ہے، قلب روشن ہے، جتنا آیات کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے اتنا بے اختیار قلب ہر لمحہ، ہر چیز میں، ہر واقعے پہ آپ کو اللہ کا جمال، محبت، اللہ کی لطف، اللہ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی اسمائلز۔ آئی ریڈ دی آیات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کیسے انسان بالکل مایوس ہوتا ہے جب، تو کیسے ہم زندگی میں فزیکل بھی اور اسپرچولی بھی، کیسے ہم زندگی میں میٹھی میٹھی ہوائیں چلاتے ہیں جو پیچھے آنے والی رحمت کی بارش کی، جس نے آ کے اس مردہ زمین کو زندہ کرنا ہے، اور زندگی میں بھی چھوٹی چھوٹی میٹھی میٹھی ہوائیں آتی ہیں جس کے پیچھے اللہ کی وہ بڑی نعمت آ رہی ہوتی ہے جس نے دل کے مردہ خانے کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ اینڈ آئی فیل اللہ تعالیٰ کی اسمائل ان دیٹ آئی genuinely start smiling، اینڈ جب بھی ہوا چلتی ہے تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے، اللہ تعالیٰ کہے دیکھو فاطمہ آ گئی نا میری ہوا، اور اس کے پیچھے پیچھے بارش آ رہی ہے،
تم ایسی پریشان ہو رہی تھی، ایسی تمہاری زندگی میں جس وقت گرمی ہے، جو اس وقت دھوپ ہے، ایسی پیچھے پیچھے چھاؤں آ رہی تھی. کو کتنا پیار کرے ہم تمہیں. سبحان اللہ. اور انسان کا نظریہ بدل جاتا ہے. تقویٰ سے، شکر گزاری سے پیراڈائمز بدل جاتے ہیں. اب آپ دنیا کی نظروں سے نہیں دیکھ رہے، آپ اپنے خالق کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. لینز آپ کا دو طرف ہے، ایک کہ خالق مخلوق کو کس طرح دیکھ رہا ہے، اور ایک کہ میں کیا ہوں اللہ کی نظر میں. سبحان اللہ. تو آپ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اس نظریے کے ساتھ، اس کانشیسنیس کے ساتھ، تو بے ساختہ الحمدللہ 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 یہ آپ کا قلب اس کا ورد شروع کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں سورہ فاتحہ شروع کہاں، قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کلام کرنے لگے اور پہلا جملہ بندے کے منہ سے اللہ تعالیٰ نکلواتے ہیں الحمدللہ. الحمد کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اگین ان ایڈیکویٹ ترجمہ ہے. ال کا مطلب ہے ال آف معرفہ، یعنی کہ حمد جو کچھ بھی ہے، حمد کی جو بھی ریالٹی ہے، جو بھی چیز حمد ہے وہ ہے ہی صرف اللہ کی. اگر ہم ایک پینٹنگ دیکھتے ہیں تو جب ہم اس پینٹنگ کو ایڈمائر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اصل میں اس پینٹنگ کی تعریف تو نہیں ہو رہی ہوتی، انڈائریکٹلی پینٹر کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو بنانے والا مصور کیسا خوبصورت تھا کہ اس نے یہ اتنی پیاری چیز بنائی. اب اس مصور کو کس نے بنایا؟ اس کو وہ پوٹینشل، وہ نظر، وہ آرٹسٹک ایبلٹیز کس فاتر نے، کس خالق نے دی ہیں؟ تو جب آپ پینٹنگ کی تعریف کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. آپ کسی سائنٹیفک ڈسکوری کی، کسی ایجاد کی، کسی گیجٹ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے کریٹر، اس کے پیچھے جو انسان کریٹر ہے، آپ کو لگ رہا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے. اس کے قلب میں، اس کے دماغ میں وہ آئیڈیا، وہ حکمتیں، وہ سب کچھ کس نے عطا کیا؟ اللہ سبحانہ نے. اس چیزوں کی تعریف کرتے ہوئے، بندوں کی تعریف کرتے ہوئے آپ اصل میں تعریف کر رہے ہیں خالق کی. لا خالق الا الخالق، لا خالق الا اللہ. خالق ہے ہی وہ. آپ کسی کی کوئی صفت ایڈمائر کر رہے ہیں تو فاتر کی تعریف ہو رہی ہے جس نے فطرتیں ڈالی ہیں. آپ کائنات میں کوئی بہت خوبصورت، you're in the mountain somewhere and you see a beautiful stream and you see a beautiful scenery. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ کی. آسمان کو دیکھ رہے ہیں، you're amazed by the sky، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. انسان اپنی ذات میں غور کرنا شروع ہوتا ہے، یار یہ میرا ہاتھ اللہ نے کیسے سبحان اللہ بنایا، اس میں ایک ایک نرو ہے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پورا ہاتھ پیرالائز ہو گیا، انسان اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے اس کا ہاتھ دیکھنے میں تو ٹھیک ہے مگر آپریٹ کرتے ہوئے کہیں کوئی وینز کٹ گئی، وہ وینز اتنی باریک ہیں اور کہتے ہیں اوپر والی جلد میں ہے اور نروز ہیں ساری اس میں، اور وہ کٹ جائیں تو یہ ہاتھ میں فلوز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے کیسا نظام بنایا. اب انسان چاہے اسپرچل نہیں ہے، اب اللہ کی بات نہیں بھی کر رہا. اینڈ ہی از جسٹ امیزڈ ایوری تھنگ، کیونکہ ہم تو، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے نا، ہم تو پوٹینشیل ہیں. اصل میں تو سب اللہ کا کلمہ ایک کن ہے جو انفولڈ ہو رہا ہے. تو حمد ہے ہی صرف اللہ کی. والدین کو دیکھیں آپ، جب والدین کے ساتھ بھی شکر گزاری کرتے ہیں تو اصل میں شکر گزاری کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ کی، کہ اس نے یہ ہستیاں بنائی ہیں. تو اس لیے جو ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے شکر کو بھی ریچولائز کر لیا ہے اور زبان کا ایک پرتکلف سا جملہ بنا لیا، تھینک یو، عمل زیرو کر دیا. اب ماں باپ کے ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے ماں باپ کے شکر گزار ہیں، ہمارے ماں باپ کا بڑا احسان ہے. مدرس ڈے منا لیا، فادرس ڈے منا لیا، کارڈز دے دیے، لیکن جب ماں باپ ہم سے کوئی خواہش کا اظہار کرتے ہیں ہم اس کے بالکل اپوزٹ کرتے ہیں. کیونکہ اٹس آئی کین سے تھینک یو زبان سے، مگر عمل مجھ سے نہ مانگے. تو اب جب اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں وہ بالوالدین احسانا، عملاً اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں اللہ کی جو صفت ہے ربوبیت کرنا، وہ ماں باپ کے تھرو ہو رہی ہے. جب جن کو دیکھتے ہو صبح شام، ان کا عملاً شکر نہیں ادا کر سکتے، تو اللہ کے لیے بھی جب ان کو کارڈ بھیجتے ہو، اسی طرح اللہ کو بھی صرف تسبیح پڑھ کے
اور نماز پڑھ کے خوش کر دیتے ہیں، وہ بھی نماز جس میں حضوری نہیں ہے. دیر از نو ایکشن. جب ماں باپ کا عملاً شکر گزار نہیں بنتے تو اپنے رب کے بھی شکر گزار نہیں عملاً بنتے. استغفر اللہ. سو وین یو ریسائٹ قرآن پاک اینڈ یو ڈو فکر، غور و فکر آپ کریں قرآن کی آیات کے ساتھ، اور پھر روزے میں رمضان میں کیونکہ ہماری روٹین بھی بہت حد تک سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، اسپیشلی ان دا مسلم سوسائٹیز. الحمدللہ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، ہر کوئی ہمارے ارد گرد روزے رکھتا ہے الحمدللہ. تو ایک روٹین بھی چینج ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے قرآن حکیم کو ٹائم. اگر یہ آپ افطاریاں اور سحریاں اگر ان کو یہ سمجھ گیا آپ کہ قرآن رمضان از فار قرآن حکیم ناٹ فار سحری اینڈ افطار. اٹس ناٹ لائک کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سحری اور افطاری کرنی نہیں ہے. سحری میں تو برکت ہے اور انتظام کرنا افطاری کا نبیوں کی سنت ہے، لیکن انتظام کرنا اہتمام نہیں. انتظام ہوتا ہے فار دا انڈر پریولیجڈ. ہم اپنے دوست یار فیملی، یہ بھی بہت پیاری بات ہے، دین کو یہ بھی بہت پسند ہے، لیکن دیٹ شوڈ ناٹ انٹرفیئر ود یور ٹائم ود قرآن حکیم. میں نے سنا بزرگوں سے کہ پرانے وقتوں میں آئی لک بیک ایٹ مائی دادیز ٹائم، obviously I wasn't around but ان کی زبان سے میں نے سنا کہ افطار سے پہلے آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے ہر چیز بند ہوتی. اس زمانے میں گرم گرم کھانے کا کانسیپٹ نہیں تھا اور سادگی کا زمانہ تھا. چاہے جتنی مرضی مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی چیزیں، تو سادگی تھی. تو کہتے ہیں کہ ایون جو سٹاف تھا، جو خدمت گزاریں تھیں، وہ بھی چولہے وغیرہ بند کر کے کھانا ڈھک کے وہ بھی آ کے بیٹھتی تھی کہ آخری ٹائم پہ دعا کا وقت ہے، اس وقت قرآن سے جڑنا ہے، اس وقت قرآن کی بات کرنی. اور آگے قرآن پاک میں یہی بات آئے گی جب اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اسپینڈ ٹائم ود ایچ ادر ان دا کمپنی آف قرآن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس راتوں میں، رمضان کی راتوں میں، اپنی محبت کے ساتھ ریٹرن ٹو یور فیملیز، انسیت کے ساتھ ریٹرن ٹو یور فیملی، اسپینڈ ٹائم ود دیم. وہاں پہ تو خیر خواتین وائز کی بات ہے، بات پوری فیملی کی ہو رہی ہے کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو قرآن کا کیریکٹر ہے یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو ایکچولائز کرنا ہے اپنے بیہیویئر میں. تمہارے بچوں کو کون سکھائے گا اگر تم اور تمہاری بیوی اور بڑے اس کے کیریکٹر کو ان کے سامنے پرسونیفائی نہیں کریں گے. ماشاءاللہ آئی ریممبر، الحمدللہ نیک ماں باپ بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی. اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی نسبت کے بعد نیک ماں باپ بہت بڑی بلیسنگ ہے. آئی ریممبر وی ور پوسٹڈ ان قطر اینڈ وہاں پہ obviously عرب تھے اور ہمارے ارد گرد زبان کا ایک پرابلم تھا. تو رمضان شریف میں بابا نے عصر کے بعد، کیونکہ ہم روزے لمبے تھے اور گرمیوں کے روزے اور ریگستان، تو اور اسکول بھی ہوتا تھا، روزے ہم ماشاءاللہ رکھتے تھے. تو بابا جسٹ ٹو کیپ اس کمپنی، آئی ڈونٹ نو ان کی کیا نیت تھی، میں تو اس وقت آئی ایم ریکالنگ دیٹ بیوٹیفل ٹائم کہ انہوں نے یہ ایک اصول بنایا کہ ایوری ڈے آفٹر عصر بابا، امی، میں، آمنہ سے ذرا ہم 5 بیٹھتے تھے اور ہم نے ایک چھوٹا سا بالکل اپنے فلیٹ کے مین دروازے کے پاس ایک جگہ ہم نے بنائی تھی جہاں پہ ہم 3 پاؤں میں بیٹھتے تھے اور بابا اماں اوپر بیٹھتے تھے صوفوں پہ، اور ہم ان کے پاؤں میں بیٹھ کے فضائل اعمال، ایک بک، ایک ہی ہمارے پاس وہاں پہ بک تھی اویلیبل جس میں اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں. تو بابا روز کوئی 1-2 واقعات اس میں سے نکالتے تھے اور پھر وہ پورا ایکسپلین، پورا اس کو ڈراماٹائز کرتے تھے اور ایکسپلین کرتے تھے. آئی فیل ان لو ود دیز ہستیاں sitting at my father's feet, listening to him tell us with such love the stories of these great men and women. اور پھر بعد میں ان کو مجھے پڑھنے کا شوق تھا تو وہ فضائل اعمال پورا چیپٹر میں چھوٹی بہنوں کو پڑھ کے سنایا کرتی تھی. ہم بچے تھے لیکن کوشش کرتے تھے کہ اچھا صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اس طرح روتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ان کو یہ فکر ہوتی تھی کاش میں تنکا ہوتی یا میں تنکا ہوتا، مجھ سے یہ غلطی ہوگی، میں اللہ کو کیسے فیس کروں گا. ایسے چڑیوں کے ساتھ صحابہ، ایک چڑیا کو بچے اٹھا کے لے آئے اور چڑیوں کے ساتھ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ایسے رحمت سے کہی. اینڈ وی وڈ ٹرائی
to, do small things in our lives to copy those, events that we've heard from that book. تو ماں باپ نے اس رمضان میں ہمیں دین سے اس طرح جوڑا, انہوں نے ٹائم نکالا. روزے کی حالت ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے روزہ لگا ہوا ہے, آپ کھیلنے بھی نہیں جا سکتے, ویسے باہر گرمی ہے. تو بہت سے لوگ گھروں میں ایسے حلقات بناتے ہیں. their life is not all about food is just a secondary thing. فرمائشیں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, but it's not going to take up out of 24 hours almost 18-16 hours, سحری اور افطاری میں. تو اب جب آپ قرآن حکیم کو پڑھیں گے, آپ کو قرآن حکیم کی حکمتیں آپ پہ کھلیں گی, آپ کی فیملی پہ کھلیں گی. ایک اوور آل ایک سالمہ کو آپ اپنی کائنات میں دیکھیں گے کہ یہ جو پیس ہے, واٹ از دس. آپ نظام میں دیکھیں گے کیسے, جو آپ سائنس پڑھ رہے ہیں, ٹیچر پڑھا رہا ہوتا تھا کہ اس طرح سولر سسٹم بیلنسڈ ہوا ہوا ان چیزوں پہ, اینڈ وی وڈ بی کنیکٹنگ دا ڈاٹس. او دس از سالمہ, دس از دیٹ توازن جو اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے میزان قائم کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کیا اسی لیے نتھنگ از گوئنگ ٹو. تو ایک فیئر نہیں ہوتا تھا, جیسا بعض بچے کوشچن کرتے تھے کہ میم what if یہ ہو جائے, what if کوئی باہر سے فورس آ جائے. دس would not come in our heads because ماں باپ نے حضوری کے ساتھ یہ چیزیں سمجھائی تھی, ٹائم لیا. تو سبحان اللہ. اب آپ جب قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے سبربز میں گئے, آپ کہیں جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. تو ایک خاتون بیٹھی تھی, چولہے پہ کچھ بنا رہی تھی, پتہ چلا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. تو چھوٹا سا اس کے ہاتھ گود میں بچہ تھا, اس نے اس کو اٹھایا اور دوڑتی ہوئی آئی, اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں, کیا یہ سچ ہے آپ سے؟ سن نے فرمایا بالکل سچ ہے. تو وہ رو پئی اور اس نے کہا کہ میرا بچہ ہے, یہ مجھے جتنی بھی اذیت دے, مجھے جتنی بھی تکلیف دے, میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کو چولہے کی آنچ بھی لگ جائے. میں اپنے جسم پہ روک لیتی ہوں آنچ, میں اس کو آگ میں نہیں پھینک سکتی. تو وہ جو مجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے, کیا وہ اپنے بندوں کو ایسے ہی آگ میں ڈال دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے, آنکھوں مبارک سے آنسو مبارک بہ گئے, آپ خاموش ہیں. بیکاز دیٹ وومن had found Allah's love beyond the words. اس کو وہ حقیقت, اس کا دل روشن تھا, اس کو اللہ کی محبت کی حقیقت سمجھ آ گئی. اب آپ قرآن حکیم کو پڑھیں اس نظر سے تو آپ کو پتہ چلتا ہے قرآن صرف محبت ہے. قرآن میں میں نے جب سے سمجھ کے پڑھنا شروع کیا ہے, یہ میرا مان ہے کہ قرآن میں صرف جمال ہی جمال ہے. اللہ کا جلال بھی جمال ہے, جلال بھی بہت پیارا ہے, تو وہ جلال بھی جمال کے ہی روپ میں آتا ہے آپ کے سامنے. اب انسان فتوے دینے بند کر دیتا ہے, اب اس میں اتنا گریٹیٹیوڈ ہے, اس کو اپنے رب سے اتنا عشق, اور بن دیکھے کا جو عشق ہوتا ہے وہ دیکھے کے عشق سے بہت بڑا ہوتا ہے, وہ بندگی ہوتی ہے. اگر چھو لیں تو پھر تو انسان کسی بھی چیز کو جو ہاتھ میں آ جائے اس کی قدر زیرو ہو جاتی ہے. ان دیکھے کی جو محبت ہوتی ہے, جب تک موبائل ابھی خریدا نہیں ہوتا تو انسان کے اندر روز وہ محبت بڑھ ہی رہی ہوتی ہے, اور لگتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی ختم ہو جائے گی, یہ ہاتھ میں نہ ہے. جس دن آتا ہے 2 منٹ نہیں لگتے, اس کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے آپ کی نظر میں. ان دیکھے رب سے جب آپ کو عشق ہو جاتا ہے, اور پھر کانسٹینٹلی قرآن کے ساتھ آپ بیٹھے اور آپ کو اس کی محبتیں بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں, اب آپ کے اندر جو گریٹیٹیوڈ ہے وہ ہے کہ آپ محبتیں اور آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں گے. کیونکہ اب آپ کو اسلام کی قدر آ گئی ہے, آپ کو پتہ ہے اسلام کیا ہے, اور اس کی قدر آپ نے جان لی ہے کہ میں نے خود بھی سالم ہونا ہے, میں نے ہولسمنس بکھیرنی ہے, ٹوٹے ہوئوں کو میں نے جوڑنا ہے. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان الحمدللہ ہر چیز کے ساتھ اس کو اپنے رب کی محبت نظر آتی, کانسٹنٹ دل الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اور وہ راضی ہو جاتا ہے. وہ جو مطمئنہ کی سٹیٹ ہے کہ ردیت باللہ رب و بالاسلام دین, یا اللہ میں آپ کے رب ہونے سے بھی راضی ہوں, اور دین اسلام کو اپنے لیے ایز دین میں راضی ہوں, اور اب میں یہ سلامتی کا نظام پھیلاؤں گا. یہ جو مجھے صلاۃ سے صلاح ملی, اب میں اس کو معاشرے میں بھی میں چاہتا ہوں
یہ سلامتی قائم ہو, یہ انٹیگریٹڈ ہولنس باقی لوگوں کو بھی ملے. اور اس سلامتی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے میں انفاق فی سبیل اللہ کروں گا, خوشی خوشی. مجھے کچھ کوئی دے گا نہیں, میں خوشی خوشی انفاق فی سبیل اللہ کروں گا. اور اگر کہیں انسانیت سے یہ ہولسمنس, یہ پیس کہیں پہ ختم ہو رہا ہوا تو مجھے جان بھی دینی پڑی. مجھے قدر ہے اس پیس کی, مجھے اس سالہ ماں کی, اس سرنڈر کی مجھے قدر ہے. میں اس کو فتنے فساد سے بچانے کے لیے جان بھی دینی پڑی, میں جان دے دوں گا, لیکن میں اس کو ختم نہیں ہونے دوں گا. سبحان اللہ. Where is this understanding coming from? Where is this gratitude coming from? قرآن حکیم, سیدی بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. May Allah Ta'ala grant us the wisdom, the hikmat of salama and surrendering to Allah Ta'ala. And may Allah Subhanahu grant us the comfort of that surrender, جہاں پہ ہم اللہ کی گود میں گر جائیں کہ اللہ میں آ گئی ہوں, I give up wholly, دل سے. میں مجبوری میں نہیں کہہ رہی, میں محبت سے کہہ رہی ہوں. مجھے وہ کمفرٹ دیں کہ میں نے افوض امری اللہ, میں نے اپنا سارا کام آپ کے سپورٹ کر دیا, آپ کے پاؤں پہ لا کے سارے بلاکس رکھ دیے زندگی کے, میں نے سب توڑ دیا ہے, اپنا آپ بھی ٹوٹا ہوا ہے, لائف بھی میسڈ اپ ہے, سب آپ کے پاؤں پہ رکھ دی. آئی ٹرائیڈ, آپ کی طرف پیٹ کر کے آئی ٹرائیڈ, لیکن اب اس بچے کی طرح آئی ایم سرینڈرنگ, اب کر کے دیں ٹھیک. گودی میں بھی بٹھائیں, اپنی چادر میں بھی لپیٹیں, پیار بھی کریں, اور اس سب کو ٹھیک بھی کریں. آمین. جزاکم اللہ خیر.